اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمامی مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک عمل جو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں، یہ آپ ہر سوموار کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہر سوموار کو آپ یہ آسان سا عمل کریں تو آپ خود اس چیز کو محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، اور بالخصوص سوموار کے اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اگر کسی کا رشتے کا معاملہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، نکاح کا پرابلم ہے، قرض سے نجات کا مسئلہ ہے، یا اس کی کوئی بھی دینی دنیاوی حاجت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے جلد پوری ہو جائے، تو اللہ کریم کے کرم سے انشاءاللہ تعالی دیر نہیں لگے گی۔ بس آپ نے یہ مختصر سا وظیفہ کم از کم ہر سوموار کو نہیں کر سکتے تو کسی ہفتے میں جو ایک سوموار آ جائے، آپ اس سوموار کو یہ آسان سا اور بہترین مجرب اور جید عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی قسمت کو عروج بخشے گا، یہ قسمت بلندی کے اوپر آپ کو لے جائے گا۔ ایک تو آپ اس طرح کیا کریں کہ یہ جو سوموار کا دن ہوتا ہے، اس دن مختصر سا ایک درود ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، روز مرہ کے کام کرتے ہوئے اپنی زبان پہ جاری رکھا کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ درود سے اللہ پاک جان، مال اور رزق میں برکت نازل فرماتے ہیں، نصیب انسان کا بلند ہوتا ہے، قسمت کا ستارہ عروج پکڑتا ہے، اللہ کے کرم سے تمام جائز اور نیک خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک تو ارشاد فرماتے ہیں نا کہ تم اپنے رب سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کرم نوازی فرما دیتے ہیں۔ سوموار کا دن انتہائی شرف، عظمت، فضیلت والا اور انسان کی زندگی کا یہ جو دن ہے، یہ بلند اقبال کے لیے میں کہتا ہوں آتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اور انسان اگر چاہے کہ اللہ کریم اسے عظمتوں سے نوازے تو وہ ہر سوموار کو کثرت سے ایک تو درود پاک پڑھا کرے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ آسان سا عمل جب تک زندگی ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، یہ عمل کر لیا کریں۔ یہ عمل کوئی مشکل عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس عمل نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ جو الفاظ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ 7 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کلمات کو، ان الفاظ کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت اور حمد و ثنا اسی میں ہے، اور اسی میں اللہ کی بڑائی موجود ہے۔ یہ پڑھنے سے اللہ پاک کا کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر سوموار کو صرف 7 بار، کتنی بار؟ 7 ٹائم، اول آخر ایک بار سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درمیان میں آپ نے صرف اور صرف یہ جو تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح آپ پڑھیں، اور 7 دفعہ پڑھنے کے بعد 7 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے دعا کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر دیکھنا اللہ کریم آپ کو کیسے کرم فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں
لیکن میزان میں انتہائی وزنی اور اللہ تعالیٰ کو از حد محبوب ہے، اور وہ یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، اور پاک ہے اللہ بہت عظمت والا، سبحان اللہ العظیم۔ پھر سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آج میں نے آپ کو وظیفہ دیا ہے، اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ہیں، دو کلمے یہی ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ ایک، اور سبحان اللہ العظیم۔ یہ زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں، لیکن میزان میں انتہائی وزنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ اور ان کا ترجمہ کیا ہے کہ غور کریں: پاک ہے اللہ تعالی اپنی خوبیوں سمیت، اور پاک ہے اللہ تعالی جو بہت عظمت والا ہے۔ اب یہ 7 دفعہ پڑھنا، بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر سوموار کو 7 دفعہ پڑھنا، انسان اگر پڑھے تو رزق کی جو پریشانی ہے وہ بالخصوص دور ہو جاتی ہے، فقر تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو رزق ایسی ایسی جگہوں سے عطا فرماتے ہیں جہاں انسان کی پہنچ بھی نہیں جاتی۔ اور یہاں ایک میں اور حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ حضرت اس کا مفہوم حدیث شریف کا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی: یا رسول اللہ، دنیا نے پیٹھ پھیر لی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی، الدنیا ادبرت عنی۔ فرمایا یہ تسبیح جو فرشتوں کی ہے یہ پڑھا کر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تاتیک دنیا صاغرتن، دنیا تو تیرے پاس ذلیل ہو گئی۔ اپنے آقا کا یہ ارشاد حفظ جاں بنانے کے بعد وہ آدمی واپس چلا آیا، کچھ مدت ٹھہرا رہا، یہی پڑھتا رہا: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے ایسی جگہوں سے رزق دیا کہ رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی، اور وہی شخص بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے اتنا دیا سنبھالا نہیں جاتا، پڑوسیوں کو بھی دے دے کے تنگ آ گیا، پھر بھی بہت ہے۔ تو گویا پتہ چلا کچھ الفاظ، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کا بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ بس ہر سوموار کو صبح طلوع فجر کے وقت کسی فرض نماز کے بعد 7 دفعہ یہ کلمے پڑھ لیں، اور اللہ انشاءاللہ اللہ بہتری عطا فرمائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔